our YouTube channel Islam and Philosophy Official. Subscribe the channel and press bell icon. Thanks. السلام علیکم دوستو، اسلام اینڈ فلاسفی کے پلیٹ فارم پر مبشر نور آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سارے کے سارے لوگ خوش باش ہوں گے اور اللہ رب العزت کی ذات کی پناہ میں ہوں گے۔ دوستو، اس دنیا کے اندر انسان کی سب سے بڑی انسان کے لیے جو ستم ظریفی تھی وہ یہ رہی کہ اس نے خوشی، راحت یا اس سے ملتے جلتے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو حقیقی تصور کر لیا، حالانکہ ان الفاظ کا دنیا میں ذرہ برابر وجود تک نہیں ہے۔ انسان بنیادی طور پر غموں اور دکھوں اور رنج و آلام سے بچنا تو چاہتا ہے، مگر حقیقت میں اس کائنات میں اسے بچانے والا کوئی نہیں۔ لہٰذا انسان بنیادی طور پر اس دنیا میں غم لے کر پیدا ہوا اور غم لے کر اس کائنات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ یہ الفاظ کسی زمانے میں شوپنہار نے اپنی ایک کتاب اسٹڈیز ان پیسیمزم میں کہے تھے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کیا یہ الفاظ اپنی نوعیت کے اعتبار سے درست ہیں یا ان میں کوئی کمی پیشی ہے یا یہ مکمل طور پر غلط ہیں۔ شوپنہاور بنیادی طور پر ایک جرمن فلاسفر تھا کہ جو تقریباً 17ویں یا 18ویں صدی کے آس پاس وہاں پر پیدا ہوا، اور اس نے اچھی خاصی کتابیں لکھی اور اس کی کتابوں کا پوری کی پوری دنیا میں اس زمانے میں بہت زیادہ امپیکٹ رہا تھا۔ بنیادی طور پر اس کا ماننا یہ ہے کہ اس کائنات میں جو سب سے بڑی حقیقت یا اس کائنات کا جو سب سے بڑا سچ ہے وہ ول ہے، یعنی ارادہ۔ اس نے یہ حساب اس بات سے لگایا ہوگا یقیناً کہ ہم لوگ جو بھی کام کرتے ہیں تو وہ کام کرنے سے پہلے کسی نہ کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں، ارادے کے بعد ہی پھر ہم اس ارادے کی بنیاد پر اپنی جدوجہد کا آغاز کر دیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر شوپنہاور نے یہ محسوس کرتے ہوئے یہی کہہ دیا کہ کائنات کی کل حقیقت یا جو اصل حقیقت ہے وہ ول ہے، یعنی ارادہ۔ پوری کی پوری کائنات، اس سے یہ بھی چیز ثابت ہوئی، ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر انسان کے تقریباً کوئی 80% ارادے جو وہ کرتا ہے وہ پورے نہیں ہو پاتے۔ بقول شوپنہاور کے 20% انسان کی جو ول ہے وہ اس لیے پوری ہوتی ہے تاکہ انسان ساری کی ساری دنیا میں دھکے کھاتا پھرے اور یوں ہی کرتے کراتے وہ موت کی وادی کی طرف چلا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ اس غم و رنج کی مثال اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ ایک مرغی ہے کہ جو اپنے انڈے ایک جگہ پر دے کر بچے نکالتی ہے، وہ انتہائی کوشش کے باوجود بھی اپنے بہت سے بچوں کو بلی کے چنگل سے نہیں بچا پاتی۔ پھر بلی کیا ہے، وہ بھی ایک کتے یا اپنے سے بڑے جانور سے ہر وقت ڈرتی رہتی ہے، اور وہ جانور کسی بھی وقت، چاہے وہ شیر ہو، چاہے وہ کتا ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، وہ ہر وقت اسے دبوچنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اسی طرح سے شیروں کی بھی الگ مشکلات ہیں، یعنی انسان کا بھی اس دنیا میں یہی حال ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی خوف، ڈر اور غم کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ خوف اس کیفیت کو کہا جاتا ہے کہ جو مستقبل میں انسان کے خلاف کوئی واقعہ رونما ہو سکتا ہو، اور غم اس کیفیت کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کے اوپر گزر چکا ہو اور وہ اس قدر صدماتی ہو کہ اس سے انسان باہر ابھی تک نہ نکل سکے۔ تو بنیادی طور پر شوپنہاور کے نزدیک انسان خوف اور غم کے درمیان کسی نہ کسی کیفیت میں جھولتا رہتا ہے، اور اسی کیفیت میں بالآخر اس کو موت اس کا کام تمام کر دیتی ہے۔ اس بات کی تصدیق اگر ہم باتوں کی حد تک ہی لیں تو گرو نانک کی ایک تصنیف ہے، وہاں پر ملتی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ واقعہ جو اس نے بیان کیا ہے سچ یا جھوٹ پر مبنی ہے، بہرحال یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ میننگ فل ہے، یہ بامانی ہے۔ اس کو ہم تھوڑا سا کھولتے ہیں۔ گرو نانک اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر جگہ جگہ گھومتا پھرتا رہا لوگوں کے درمیان، لیکن بدقسمتی سے مجھے کوئی بھی انسان ایسا نہیں مل سکا کہ جو اپنی ذات سے مطمئن ہو۔ چنانچہ تنگ آ کر میں جنگلوں میں بھٹکنے لگا، یہ سوچتے ہوئے کہ دفع کرو یا لعنت بھیجو اس ایسی دنیا پر کہ جہاں پر کسی بھی انسان کو خوشی کا ذرہ بر بھی پہلو نصیب نہیں ہو سکا۔ چنانچہ وہ 20-25
یا اس سے کم و بیش اتنے سال تک جنگلوں میں بھٹکتا پھرتا رہا۔ ایک دن وہ ایک جنگل سے دوسرے جنگل کی طرف جا رہا تھا کہ دور سے راستے میں اس نے ایک شخص کو دیکھا، نہ جانے کتنے سال کے بعد، کہ جو اپنی جگہ پر بیٹھا چارپائی پہ حقہ پی رہا تھا، اور ایک دوسرا نوجوان شخص اس کو دبا رہا تھا، غالباً وہ اس کا نوکر ہوگا۔ اس کے چہرے پر، گرو نانک کہتا ہے، مجھے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی جو مجھے اس آدمی تک کھینچ لائی۔ جب میں اس کے مزید قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ دو بچے انتہائی خوبصورت قسم کے اس آدمی کے آس پاس اٹکیلیاں اسی سے کر رہے ہیں، اور وہ آدمی بڑی خوش اسلوبی سے ان اٹکیلیوں کا جواب دیتا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے یقین اپنے دل میں یہ پختہ کر لیا کہ ہو نہ ہو یہ شخص اپنی ذات سے مطمئن ہے، اور اس دنیا میں اس کو کسی بھی قسم کے غم یا فکر سے یہ شخص آزاد ہے۔ چنانچہ میں اس کے پاس جا کر سلام کیا اور فی الفور اپنا مدعا بیان کر دیا، بغیر حال چال یا بغیر اس کے متعلق کچھ بھی جانے۔ میں نے یہ سوال داغ دیا کہ کیا آپ اپنی ذات سے مطمئن ہیں؟ تو وہ حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ بابا جی اپنے کام سے کام رکھو، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرتے پھرو۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ۔ وہ انکار کرتا رہا اور میں اصرار کرتا رہا۔ جب بات حد سے گزر گئی تو وہ غصے میں آ کر چلا اٹھا کہ اگر تم نے اب میری ذات کے متعلق کسی بھی طرح کا کوئی سوال پوچھنے کی کوشش بھی کی تو اس کے نتیجے میں میرے نوکر یہاں سے تمہیں دھکے مار کر باہر نکال پھینکیں گے۔ کہتا ہے میں نے اس بات کو سن کر اس سے کہا کہ بچے تم مجھے بھی نہیں جانتے۔ تو اس نے کہا کہ کون ہو تم؟ میں وہی گرو نانک ہوں کہ جسے خدا جو ہے وہ آج کی دنیا خدا کا ولی تسلیم کرتی ہے۔ میری اس بات کو سن کر وہ شخص ایک ٹھنڈی آہ بھرنے کے بعد بولنے لگا کہ گرو صاحب اگر آپ کو میری داستان واقعی جاننی ہے تو پھر آپ کو اپنے دل پر پتھر رکھنا پڑے گا۔ میں نے کہا میں تیار ہوں۔ چنانچہ وہ مجھے ایک الگ روم میں لے جا کر اپنی داستان سنانے لگا۔ کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر میں اپنے والد کی ایک لوتی اولاد تھا، پیسہ، دولت، شہرت، ہر چیز میرے پاس وافر مقدار میں موجود تھی۔ غرض یہ کہ دنیا کا کوئی بھی ایسی راحت نہیں تھی کہ جس کا سامان میرے پاس مہیا نہ ہو، حتیٰ کہ غموں کو میرے دل کے اندر آنے کی اجازت تک نہیں تھی۔ چنانچہ ایک دن میں اپنے ہی باغ کی ایک جگہ پر سیر کر رہا تھا۔ سیر کرتے کرتے اچانک ایک لڑکی پر میری نظر پڑ گئی۔ اس کو دیکھنا تھا کہ مکمل طور پر میں اس کی مٹھی میں بند ہو گیا، اور دن بدن اس کی محبت میرے دل میں بڑھتی چلی گئی۔ تنگ آ کر جب یہ بات حد سے گزر گئی تو میں نے اپنے باپ سے کہہ دیا میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ بیٹا اس دنیا میں کوئی بھی ایسی تمہاری خواہش نہیں تھی کہ جسے میں نے پورا نہ کیا ہو، یہ بھی پورا کر دوں گا، اور ہماری حیثیت اتنی اونچی ہے کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ لوگ ہمیں انکار کر دیں۔ مختصر یہ کہ ہماری شادی کر دی گئی۔ اب شادی کی پہلی رات ہے اور میرے جذبات اپنے عروج کو پہنچ چکے ہیں۔ انہی جذبات کی شدت میں آ کر میں نے وہی فرضی سے جملے کہہ دیے کہ آ جاؤ، آج ہم اپنے جسموں کی حدت سے لطف حاصل کرتے ہیں۔ جب اس بات کو سنا تو وہ پاگلوں کی طرح رونے لگی، روتے روتے میرے قدموں میں گر گئی۔ میں حیران اور ششدر ہو کر اس سے پوچھنے لگا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اور اس وقت ہم ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے لیے بالکل حلال بھی ہیں اور جائز بھی ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ اداکاری کیوں؟ وہ بولی کہ بات یہ ہے کہ مجھے آپ کو کچھ بھی بتانے کا موقع نہیں مل سکا، اور یہ سب کچھ اتنی جلدی طے ہو گیا۔ حقیقت میں ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوں کہ جس کے تحت کسی بھی مرد کے جسم کا پانی اگر میرے جسم کے ساتھ ٹچ کرتا جائے گا تو فوری طور پر میری موت واقع ہو جائے گی۔ میں آپ کی ذات کے لیے صرف اتنا کر سکتی ہوں کہ مر سکتی ہوں۔ آپ میرے ساتھ جو چاہیں کر لیں، لیکن اس کے بعد آپ میری لاش کو دیکھیں گے۔ وہ کہتا ہے میں نے اس بات کو سن کر مجھے سمجھ نہ آ سکی کہ میں کیا کروں۔ میں دوسرے کمرے میں گیا، چھری پکڑی اور اپنا نفس کاٹ لیا کہ اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو میں بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں رہنے دوں گا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر میں نے اس لڑکی کو اس بات سے آگاہ کر دیا۔
وہ بولی کہ یہ کام کرنے سے پہلے تم نے مجھ سے نہ تو مشورہ کیا نہ ہی مجھ سے اجازت طلب کی۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا، اب تم بھی بیکار ہو اور میرا بھی یہی حال ہے، گزارتے ہیں زندگی جتنے دن گزرتی ہے۔ چنانچہ ہم جیسے تیسے کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے، زندگی بڑی ہنسی خوشی کے ساتھ کٹنے لگی۔ اتفاق سے ایک دن ہم دوپہر کا کھانا کھانے میں مصروف تھے کہ ہمارے دروازے پہ ایک دستک ہوئی۔ میں باہر گیا تو باہر ایک سنیاسی کھڑا تھا جو میری طرف التجا بھری نظروں سے دیکھ کر کہنے لگا کہ میں بھوکا ہوں اور مجھے کھانا کھلا دو۔ چنانچہ میں اس کو اپنے گھر کے اندر لے گیا اور اس کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ کھانا کھاتے کھاتے اچانک اس کی نظر میری اہلیہ پہ پڑ گئی۔ دیکھتے ہی پکار اٹھا کہ بیٹی، جو بیماری تم کو لاحق ہے اس کا علاج میرے پاس موجود ہے۔ اس نے کہا کرو۔ چنانچہ اس نے تھوڑا سا پانی لے کر اپنی ہی بوری میں سے ایک دوائی کو لیا اور اس پانی میں مکس کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کو پانی پلا دیا گیا۔ پانی کا پینا تھا کہ لڑکی مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی، مگر دوسری طرف میں اپنا سب کچھ گنوا چکا تھا۔ ابھی اس بات کو سنیاسی چلا گیا۔ ابھی اس بات کو چند ہی دن گزرے تھے کہ لڑکی میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ صاحب میرا اب تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا وہ کیا مطلب اس بات کا؟ اس نے کہا کہ اب تم میرے لیے بیکار ہو اور میں مکمل طور پر تندرست اور توانا لڑکی ہوں۔ میری اپنی خواہشات ہیں جن کو تم پورا کرنے سے قاصر ہو۔ میں نے کہا کہ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی بات سیدھی ہے، تمہارے پاس دو میں سے ایک راستے کو چوائس کرنا پڑے گا کسی ایک کو۔ پہلا یہ کہ یا تو مجھے طلاق دے کر میری کسی اور سے شادی کر دو تاکہ ساری کی ساری بات ہی ختم ہو جائے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر دوسری شرط یہ ہے کہ میری راحت کا سامان مہیا کر دو۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے اپنا سب کچھ وار دیا تھا۔ اس نے کہا میں کچھ بھی نہیں جانتی، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ اب میرا تمہارے ساتھ اس حالت میں کم از کم گزارا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے بادل نہ خواستہ یا نہ چاہتے ہوئے بھی جو میرا نوکر مجھے دبا رہا تھا اس کو اس بات کی اجازت دے دی کہ اس لڑکی کے ساتھ تم جو کچھ بھی کرنا چاہو، یا جب بھی یہ لڑکی تمہارے پاس آنا چاہے تم نے منع نہیں کرنا بلکہ اس کی راحت کا سامان بننا ہے۔ چنانچہ یہ جو دو بچے تم دیکھ رہے ہو یہ میرے نہیں ہیں، یہ اسی نوکر کی اولاد ہے۔ لیکن میری بیوی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس بات کو قبول نہیں کر سکتی کہ میرے بچے ایک نوکر کو اپنا باپ تسلیم کریں۔ اگر تم کو میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر جب تک تم یا میں یا یہ بچے نہیں مر جاتے تب تک اس کا باپ بننے کی نقل اتارنی پڑے گی۔ مختصر یہ ہے اس وقت سے لے کر اب تک میں یہی کام کر رہا ہوں۔ مختصر یہ کہ اس وقت میں زندہ رہنے کی بدنما سی نقل اتار رہا ہوں۔ گرو نے کہا کہ جب میں نے اس بات کو سنا تو میں بے اختیار چونک پڑا اور بے ساختہ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ نانک دکھیو سب سنسار، کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ دکھ ہے۔ بدھا کہ جو بدھزم ایک بہت بڑا مذہب ہے، بدھ مت جس کو کہا جاتا ہے، اس کا بانی تھا، اس کا ایک قول ہے سورم دکھم، کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ دکھ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میرے محترم بھائی اور دوستوں، یہ باتیں ساری کی ساری وہ تھیں کہ جن کا تعلق صرف اور صرف باتوں کی حد تک ہے یا اپنی خواہشات ہیں، کہ جو میں نے شوپن ہاور اور اسی طرح سے گرو نانک اور بدھ مت گوتم بدھ کی ایک سٹوری کو یا کچھ اقوال کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کیا ان اقوال کو اگر ہم باقاعدہ پریکٹیکلی یا عملی طور پر دیکھیں تو کیا واقعی دنیا ایسی ہی ہے؟ تو میرے محترم، اس بات کا جواب میں فی الحال آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں اور آپ کے جوابات کا انتظار کروں گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم انہی سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ جو یہاں پر پیدا ہوئے ہیں، کہ کیا دنیا میں دکھوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا خوشی، راحت، سکون قلب یہ بالکل فرضی اور من گھڑت قصوں پر مبنی ہے یہ تصورات؟ تو ان سوالات کا ہم عملی طور پر جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ تو انشاءاللہ تب تک کے لیے میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔